اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جنگیں ہیں جو آپ جیت سکتے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے اپنے علم میں لے لیا ہے، اپنے اس کو گھیر لیا ہے اس کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافر سے جنگ ہو جائے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جائے کافر، تو لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو یہ تمام کے تمام کافر جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر انہیں کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا، اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یعنی وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی کہ جنگ نہیں ہوگی، بلکہ کچھ باتیں ایسی جو ہم صلح کر لیتے ہیں کہ آپ اگلی مرتبہ آئیے، تو اس سے یہ نہ سمجھے کوئی مسلمان کہ ہم لوگ دب گئے ہیں، مسلمان کمزور ہو گئے، اور کافر یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہے، دب گیا ہے، ہمارے پہ ہم سے جنگ نہیں کر رہا ہے، نہ، بلکہ اگر یہ کافر سے اگر ابھی جنگ ہو جائے تو یہ تمام کافر جو ہے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، سب کے سب ہار جائیں گے، اور آپ ہی لوگ جیتیے گا۔ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سنت اللہ فی الذین سنت اللہ التی قد خلت من قبل، تو اللہ کا سنت اور اللہ کا دستور اس سے پہلے بھی یہی چلا آ رہا ہے، یعنی جو شخص بھی حق پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کیا ہے؟ جو شخص بھی اگر حق پر ہوگا اور وہ سمجھیے کہ سچ بول رہا ہے، لیکن سامنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اگر وہ شخص حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، تو لیٹ سے ہی صحیح لیکن ضرور مدد کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کچھ دیر سے آزما کے دیتا ہے بندوں کو، لیکن دیتا ضرور ہے۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور یاد رکھو کہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے دستور میں کبھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، کوئی چینجنگ، کوئی بدلاؤ نہیں پاؤ گے۔ یعنی جو اللہ نے جو چیز حکم بیان کر دیا قرآن کے اندر، جو دستور جو قانون چلا آ رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کچھ کمی اور کچھ تبدیلی نہیں ہو پائے گی، تم کبھی نہیں اس میں دیکھو گے کہ تبدیلی ہو جائے۔ جیسے کہ شراب کے بارے میں ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے، چاہے ہلکا سے ایک گھونٹ پیجیے یا ایک گلاس پیجیے، کیا ہے؟ حرام ہے تو حرام ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے آپ کو ان کے ہاتھوں سے اور آپ کو ان کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے اور آپ کے ہاتھوں سے ان کو جو ہے بچا کے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جب صلح ہوئی اور جنگ کی بات ہوئی تو اس وقت مسلمان اس لیے پیچھے ہٹ گئے تھے کہ کچھ کفار و مشرکین جو ہے اپنے قریش کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کے پاس بھیجے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، کہ جاؤ دیکھو کہ محمد اور ان کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، کیسے نہیں ہے، اور اس جاسوسی میں چھپ کے جانا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ تو اس نیت سے کفار و مشرکین جو ہے اپنے 50 آدمی کو بھیجے تھے جاسوسی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا۔ اللہ نے صاف صاف کہا کہ جو ہمارا دستور ہے، جو حق پر ہوگا اس کو ہم بچائیں گے۔ تو یہ ہوا کہ یہ 50 جو مشرکین جو بھیجے تھے جاسوس کو، ان سب کو صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اپنے پاس۔ اب ہوا یہ کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کچھ صحابہ کو بھیجے تھے مکہ کہ جا کے دیکھو کیا حالات ہیں وہاں کے، کیا ہے نہیں ہے۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اب مکہ میں جب کفار مشرکین کو پتہ چلا کہ ہمارے جاسوس کو جو ہے صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، اب یہ لوگوں کو موقع مل گیا کہ حضرت عثمان آئے ہوئے ہیں مکہ، چلو عثمان کو جو ہے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں۔
تو دونوں طرف سے کیا ہو گئے؟ پھنس گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ سوچ رہے تھے اگر ہم ان کو قتل کرتے ہیں، جو جاسوسی کرنے کے لیے آیا تھا، اگر ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کفار نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارے آدمی کو قتل کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے تو عثمان ہیں اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو بھی ہم قتل کر دیں گے۔ تو اس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم نے ان کو بھی اپنے آپ کے ہاتھ تک، آپ تک ہاتھ پہنچنے سے روک لیا، اور آپ کا ہاتھ جو ہے ان تک پہنچنے سے ہم نے اس کو روک لیا۔ یعنی دونوں میں صلح یہ ہوئی کہ نہ ہم تمہارے آدمی کو قتل کریں گے نہ تم ہمارے آدمی کو قتل کرو گے، تو جس کی بیس پر یہ صلح ہو گئی اور جنگ ختم ہو گئی، جنگ نہیں ہوئی۔ تو وہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو بات بھی یہی ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی وجہ سے اگر ایک صحابہ جو ہے اگر ان مشرکین کے جو لوگوں کو مارتے تو ادھر کفار مشرکین بھی غصے میں آ جاتے، یہ لوگ بھی حضرت عثمان کو اور صحابہ کو جو مارنے لگتے، تو جس کی وجہ سے دونوں میں جنگ کیا ہو جاتی؟ شروع ہو جاتی۔ بہت ہی خطرناک جنگ شروع ہو سکتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی مارے جاتے ایک غلطی کی وجہ سے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچا لیا اور اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ آپ صلح کر لیں، اسی میں فائدہ ہے۔ تو اس بیس پہ جو صلح ہو گئی تھی اور جنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اظفر علیہم، تو اس پر آپ قابو پا گئے اور جو ہے وہ جنگ جو ہے نہیں ہو سکا اور اس پر قابو پا گئے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کیا تھے؟ باخبر تھے۔ یعنی جو کچھ بھی اس بیچ میں تم لوگ کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ باخبر تھے، جان رہے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کس کو کون کتنا مار رہا ہے، نہیں مار رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو کیا تھا؟ معلوم تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم الذین کفروا، انہی میں سے کچھ کافر ایسے ہیں جو وصدوکم عن المسجد الحرام، جس نے آپ کو مسجد حرام میں ہے جانے سے روک دیا۔ یعنی عمرہ کرنے کی نیت سے جا رہے تھے، تو عمرہ کرنے کی نیت سے جو جا رہے تھے تو کفار مشرکین جو ہے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو جو ہے حدیبیہ کے اندر ہی روک دیے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہی میں سے کچھ کافر ایسے تھے جو آپ کو مسجد حرام آنے سے کیا ہے؟ روک دیا گیا۔ اور والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور جو اونٹ قربانی کے جو جانور تھے اونٹ، اس اونٹ کو مینا تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں روک دیا گیا۔ یعنی قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مینا کے اندر، تو وہاں جانے سے پہلے جو ہے اونٹ جو ہے وہیں پر کہا کہ آپ آگے نہیں لے جا سکتے، یہیں پہ آپ رہنے دیجیے، اس کو یہیں پہ کھڑے کر دیجیے۔ تو نہ مسجد حرام آنے دیے، نہ اونٹ جو ہے قربانی کے لیے یہاں آنے دیا، بلکہ وہیں پر روک دیے اس کو۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اگر اس میں سے کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، تم اس کے بے خبری کے عالم میں، ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تم ان کو بغیر علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے ان کو اگر کوئی مصیبت پہنچا دیتے تو بہت ہی بھاری جنگ شروع ہو سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے کہ صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ کو مشرکین مکہ جو ہے گرفتار کر لیے تھے، تو صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے کچھ آدمی ان کے پاس قبضے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں علم دیا، تمہیں بتلایا، اگر اس کا علم تم کو نہ دیتے کہ تمہارے صحابہ بھی ان کے پاس جو ہے قیدی بنے ہوئے ہیں، ان گرفتار ہیں، تم اگر ان کے مشرکین کے لوگوں کو مارتے ہو تو مشرکین مکہ جو ہے تمہارے آدمی کو بھی مار سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے تم کو بہت بھاری مصیبت تم کو پہنچ سکتا ہے کہ نہیں، تم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، تم کو بہت افسوس بھی ہو سکتا ہے، اوہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، ہمارے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک سمجھو کہ علم دے دیا، تم کو بتلا دیا کہ تمہارے جس طرح آدمی جو وہاں گرفتار ہے، جس طرح ان کے آدمی تمہارے پاس گرفتار ہے، تو تمہارے آدمی بھی ان کے پاس کیا ہے؟ گرفتار ہے، ان کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں کیا کرتا ہے؟ داخل کر دیتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بچا لیتے ہیں اس جنگ، تو تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما،
یاد رکھو کہ اگر اس جگہ پر مسلمان اگر نہ ہوتے اور اہل مکہ جو ہے وہ اگر ہوتے تو ان کو ہم بہت ہی دردناک عذاب دیتے۔ کیا مطلب کہ اگر وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نہ ہوتے تو ہم فوراً اسی وقت تمام کفار مشرکین کو اسی وقت ہلاک و برباد کر دیتے، ان کے اوپر بھاری عذاب ڈالتے، جس کی وجہ سے کیا کفار مشرکین بھی بچ گئے، اس لیے کہ صحابہ بھی ان کے پاس قید تھے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اذ جعل الذین کفروا، اور کچھ کافر ایسے تھے فی قلوبہم الحمیۃ کہ جن کے دلوں کے اندر حمیت تھی، حمیت جاگ گئی تھی، اور حمیت الجاہلیت، اور جاہلیت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حمیت تھی۔ کیا مطلب یہاں پر سمجھیے، یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکین سے صلح ہونے لگی تو اس صلح میں کہا کہ جو آپ ایک خط لکھیے، کیا کیا صلح نامہ ہے، کیا کیا شرائط ہے۔ جب لکھنے لگے تو اس میں شروع میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے، تو مشرکین نے کہا کہ نہیں، پورا نام نہیں لکھنا بلکہ بسمک اللہ لکھنا، بس اتنا ہی لکھنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو اس پر تمام صحابہ کو غصہ آیا کہ یہ کیا بات ہوگی، بھائی نبی ہیں، اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ بھی لکھنا چاہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مشرکین کہا کہ نہ، صرف لا الہ الا اللہ لکھ سکتے، محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے ہو۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس پر تمام صحابہ کو ہلکا سا غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے کہ یہ کون سی بات ہو گئی، یہ کون سی صلح ہو گئی کہ ہم کاغذ پہ لکھ رہے ہیں تو اپنا نام بھی اللہ کے نبی کا نام بھی نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس بیس پر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے حمیت جاگی، صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام نہیں آ رہا ہے اس صلح میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بسمک اللہ لکھ دیتے ہیں، اللہ ہمارا نام نہیں آئے تو کیا ہوا، تو اس کی طرف کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے فوراً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان مسلمان پر اور اپنے پیغمبر پر جو ہے سکینت اور اطمینان نازل کر دیا، ان کے دلوں کو سکون مل گیا، کوئی بات نہیں ہے، وہ ہوتا ہے۔ اگر یہاں نہیں لکھا گیا تو کیا ہوگا، لیکن پوری دنیا تو جان رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں اگر نہیں لکھا جانا تو کیا ہو گیا، لیکن پوری دنیا تو جان رہی ہے کہ اللہ کے بعد کوئی اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کون ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ہم نے اسی تقوی کے کلمات کو جو ہے اس کا ہم نے اس کے اوپر جو یہ دیا ہے کہ یہی لکھیں، اور یہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اسی پر تم لوگ عمل کرو، اسی پہ خوش رہو، یہ کہنے کا مطلب۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یہی اس سے زیادہ اس کا حقدار ہے اور اس کے اہل ہیں، یعنی اس سے زیادہ حقدار وہی ہیں اور اسی کا اہل وہی ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ہر چیز کے علم کے بارے میں، تمام چیزوں کا علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے جی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اگر نہیں لکھا جا رہا تو کیا ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے جو مخلوق جو بندے ہیں سب تو جانتا ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ کون ہے، محمد رسول اللہ جی۔ تو اتنے سارے آدمی سمجھیے کہ صلح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صلح کیے تھے اس کے بارے میں بتلا دیے تھے کہ صلح اس لیے ہو گئی تھی کہ مشرکین کے 50 آدمی صحابہ نے گرفتار کر لیا تھا، اور صحابہ کچھ جو ہے مشرکین مکہ جو ان کو گرفتار کر لیے تھے، جس کی وجہ سے یہی صلح ہو گئی کہ ابھی ہم لوگ صلح کرتے ہیں، تم ہمارے آدمی کو واپس کر دو، ہم تمہارے آدمی کو واپس کر دیتے ہیں، پھر کبھی ہوگا تو جنگ ہوگی، اگلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آئیے گا۔ تو اسی بیس پر جو ہے صلح ہوئی تھی، اور اس وقت جنگ نہیں ہوا تھا جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔